دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جبرائیل عمر کی، جنہوں نے افغان طالبان کی قید میں 3.5 سال کی صعوبتیں برداشت کی اور پھر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اب افغانستان میں طالبان حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کابل پہنچ کر افغانستان میں مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں۔ افغانستان پہنچنے کے بعد طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے ساتھ ایک نئی مسجد الفتح کے افتتاح کے موقع پر ربن کاٹ رہے ہیں۔ شلوار قمیص پہنے، واسکوٹ زیب تن کیے ہوئے، سر پر قنداری پگڑی باندھے اور چہرے پر سفید داڑھی سجائے شخص کوئی طالبان کمانڈر یا رہنما نہیں بلکہ آسٹریلوی نو مسلم پروفیسر ہے۔ 3.5 سال تک افغانستان میں طالبان کی قید میں رہنے والے آسٹریلوی شہری ٹیموتھی ویکس، جو کہ قید کے دوران اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو چکے ہیں اور اب ان کا نام جبرائیل عمر ہے۔ آسٹریلیا کے معروف سابق اسپن بالر شین وارن کے شہر وگا وگا میں پیدا ہونے والے جبرائیل عمر کو افغانستان آنے سے پہلے یہاں کے بارے میں صرف اتنا ہی پتا تھا جتنا ان کی دادی نے اپنے گھر کی دیوار پر لگے ایک افغانی قالین کے ٹکڑے پر نقش بادشاہوں کی کہانی سنا کر انہیں بتایا تھا۔ آسٹریلیا میں پلنے بڑھنے کے بعد انہوں نے برطانوی کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی اور بطور انگریزی استاد کا کام شروع کیا۔ وہ کابل کی امریکی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے۔ انہیں افغان پولیس افسران کو انگریزی سکھانے کے لیے ایک نصاب تیار کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اگست 2016 میں طالبان نے کابل کی ایک امریکی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے انہیں اغوا کیا تھا۔ جبرائیل عمر بتاتے ہیں کہ ان کے اغوا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد طالبان کے ایک کمانڈر نے انہیں بتایا کہ وہ بہت جلد رہا کیے جائیں گے، لیکن ان پر بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ کی طرح آسٹریلیا کی بھی پالیسی نہیں کہ وہ اغوا ہونے والے لوگوں کی رہائی کے لیے تاوان کی رقم ادا کرے۔ اس لیے طالبان کی قید میں ان کے قیام کا دورانیہ طویل ہوتے ہوتے ہفتوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک چلا گیا اور اگلے 1192 دنوں تک یعنی 3 سال سے زائد عرصے تک وہ طالبان کی قید میں رہے۔ ایک انٹرویو کے دوران جب ایک صحافی نے انہیں پرانے نام سے مخاطب ہو کر پوچھا، ٹیموتھی، آخر طالبان کی قید میں اتنی اذیتیں سہنے کے باوجود آپ ان کے حمایتی کیوں ہیں؟ تو پروفیسر نے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے صحافی کو تنبیہ کی کہ ٹیموتھی نہیں بلکہ جبرائیل عمر سراقہ خالد، اور ٹیموتھی کو انہوں نے افغانستان کے پہاڑ اور طالبان کے ٹھکانوں کی اندھیری کوٹریوں میں دفنا دیا ہے۔ اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہوئے انہوں نے اپنا سرکاری طور پر نام بھی تبدیل کر دیا ہے۔ میرا پورا نام لمبا ہے لیکن آپ مجھے جبرائیل کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والہانہ عقیدت کی وجہ سے میں نے یہ نام اختیار کیا ہے۔ دوران قید عمر نام کا ایک گارڈ بھی متعین ہوا تھا جو اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں رحم دل تھا۔ میرے نام میں عمر نام اس کی وجہ سے بھی ہے۔ سراقہ بن نوفل وہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ سے روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور قبول اسلام کے بعد ان کو ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے کنگن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق ملے۔ ان کی نسبت سے میرا نام سراقہ ہے۔ فلسطین میں رہتے ہوئے میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، اس لیے خالد بھی میرے نام کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوران قید اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے کئی بار محسوس ہوتا تھا کہ رات کو اندھیری کوٹری میں میرے ارد گرد نور کا ایک ہالہ سا موجود رہتا ہے جو فجر کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ ایک پرچھائی سی محسوس ہوتی تھی جس میں میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا تھا، لگتا تھا کوئی فرشتہ میری حفاظت پر مامور ہے، اور ایک مسیحی ہونے کے ناطے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بچپن سے ہی معلومات تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے نام کے ساتھ جبرائیل بھی رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے روابط افغانستان آنے سے پہلے فلسطین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں بھی تھے۔ عربی کے ساتھ بھی کچھ شد بد تھی لیکن اسلام کے ساتھ رابطہ طالبان کی قید میں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ قید کے دوران میں نے وقت کاٹنے کے لیے طالبان سے کچھ کتابیں مانگی تھیں تو انہوں نے مجھے انگریزی میں کراچی کے اردو بازار سے شائع شدہ اسلام سے متعلق انگریزی میں کتابیں مہیا کی۔ کتابیں ملنا شروع ہو گئی، انہی میں انگریزی زبان میں قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیا، ایک دنیا کھلتی چلی گئی۔ یہ کتابیں اور قرآن پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ آخرکار میں نے 5 مئی 2018 کو اسلام قبول کیا اور ٹیموتھی ویکس سے جبرائیل عمر بن گیا اور وضو اور نماز کی پریکٹس شروع کر دی۔ ان 3 سالوں کی قید نے
ان کے جسم پر کئی نشانات چھوڑے، مگر اس کے باوجود قید کرنے والوں کے خلاف ان کے دل و دماغ میں غصے کا شائبہ تک نظر نہیں آتا، بلکہ وہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس قید نے ان کو دین اسلام کی روح کو پہچاننے اور اس کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، ورنہ شاید اس کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب طالبان کے ہاتھوں اغوا ہونے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اسلام کو ایک حقیقت کے طور پر نہ جان پاتا۔ 2019 میں انس حقانی سمیت 3 طالبان کمانڈروں کے بدلے رہائی کے بعد آسٹریلیا میں ان کی فیملی اور دوستوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ شوق کی کیفیت میں چلے گئے۔ میرے اہل خانہ اور میرے دوست میرے بارے میں پریشان تھے، کیونکہ وہ سب مجھ سے محبت کرتے، اب وہ سب میری حمایت کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ میرے والد نے افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اکتوبر 2021 کو جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے مذاکراتی ٹیم کابل پر قبضہ کرنے کے بعد پہلی بار امریکی وفد سے روبرو تھی تو جبرائیل عمر کو بھی دوحہ آنے کی دعوت دی گئی تھی، جہاں انس حقانی نے ایئرپورٹ آ کر ان کا استقبال کیا۔ اپنے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے بڑے مضطرب اور پرجوش ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب پر کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے وہ دنیا کو افغانستان اور خصوصاً پختونوں کے بارے میں آگاہی دینے کا فریضہ سر انجام دینے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے دنیا کے مشہور پبلشر سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ کتاب اگلے سال کے آغاز میں مکمل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں مہاجرین قیدیوں کے مسائل سے دو چار ہے اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں ان کے حصے کے حقوق انہیں دیے جائیں گے۔ جبرائیل عمر افغانستان میں طالبان کی قید کے دوران اسلام قبول کرنے والے دوسرے فرد ہیں۔ ان سے پہلے برطانوی خاتون صحافی ایوان ریڈلے بھی اسلام قبول کر چکی ہے اور اسلام کے مبلغہ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ایوان ریڈلے کو افغانستان طالبان نے سن 2011 میں گرفتار کیا تھا۔ جبرائیل عمر کہتے ہیں کہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اسلام کے خلاف جنگ کے طور پر بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور میں ایسا افغانستان کے تناظر میں نہیں بلکہ ایک نو مسلم کے طور پر سمجھتا ہوں۔ میں اپنے ملک آسٹریلیا میں پہنچنے والی اذیت کی بنیاد پر ایسا سمجھتا ہوں، جہاں پر گلیوں پر مجھ پر تھوکا گیا جب انہیں پتہ چلا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ مجھے کتا کہا گیا، یہاں تک کہ مجھے ایک سابق آسٹریلین فوجی نے پختونوں کی نماز کے لیے پہنے جانے والی ٹوپی سر پر رکھنے کی وجہ سے مجھ پر حملہ تک کر دیا، اور یہ سب ایک ایسے ملک میں ہوتا ہے جہاں کسی کے ساتھ امتیاز برتنا خلاف قانون ہے۔ جبرائیل عمر کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے مغربی دنیا اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔